بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، معزز سامعین اور میری سننے والی پردہ والی باحیا معزز مائیں بہنیں، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے چند پہلو، ان کے مناقب آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور ان میں جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کرتی تھی۔ ابھی بچپن تھا جب کفار نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ میں اونٹ کی اوجری ڈالی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو دوڑی ہوئی آئیں اور آ کر گندگی کو دور کیا، اور پھر کفار کو برا بھلا کہا۔ اور ایسے ہی ترمذی میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں جب ایک مقام پہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا خون ابھی تھم نہیں رہا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگایا، جس سے خون رک گیا۔ اور جب اس کی اطلاع ملی تھی زخمی ہونے کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بھی ایسی ہی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جا کر اس خاتون نے دنیا میں عورتوں کے لیے نمونہ بننا تھا۔ یوں ہی تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک اور مقام پہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں فاطمہ سے کتنی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام خاتون نہیں ہیں، بلکہ وہ عورتیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین برگزیدہ عورتیں ہیں، ان میں سے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی نقل کرتی ہیں، تقریباً 18 روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتی ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے صحابہ اور صحابیات ہیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت ام کلثوم، حضرت سلمہ، ام رافع، حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ اور صحابیات ان سے نقل کرتے ہیں۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ، کہیں جہاد پہ جاتے تو پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر سے ہو کر پھر سفر کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے، اور پھر جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور اماں فاطمہ جب آپ کے پاس جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ باتیں ہمارے لیے غور کرنے کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیزیں نصیب فرمائے۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہو گیا حضرت علی سے، تو ایک مرتبہ ابو جہل کی لڑکی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی پیشکش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آل ہشام علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتی ہے اور مجھ سے اجازت مانگتی ہے، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، ہاں البتہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی محبت ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی کافر کی بیٹی کو رہنا، کافر کی بیٹی کا گھر میں اکٹھے رہنا پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں بلکہ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم ایک پیغمبر اور ایک دشمن خدا کی بیٹیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس سے نکاح نہیں کرنے دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں رہیں، ان کے عقد میں حیات رہیں، تو حضرت علی نے بھی دوسری شادی، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی میں بھی بہت آگے تھیں، عبادت میں بھی بہت آگے تھیں، راہ خدا میں خرچ کرنے میں بھی بہت آگے تھیں۔ عبادت کا یہ حال ہے کہ روایات علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2 رکعت نفل شروع کی تو صبح کی اذان تو ہو گئی لیکن 2 رکعت نفل پوری نہیں ہوئی، اتنی محبت تھی۔ اور پھر گھر کے کام کاج میں بھی اتنی مصروف رہتی تھیں، حتیٰ کہ روایات میں ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا کام کرتی تھیں تو قرآن مجید کی ذکر و اذکار کی تلاوت میں مصروف رہتی تھیں۔ تو اپنے اولاد کی انہوں نے تربیت بھی بہت اچھی کی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار یوں ہی نہیں ارشاد فرما دیا بلکہ ان کے اندر کچھ تھا، اللہ کے ہاں ان کا کچھ مقام تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو آئے، ان میں ایک پہلے نمبر پہ تو پاک دامنی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچایا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ گیا حضرت فاطمہ کے پاس ان سے کوئی بچہ لینے کے لیے، بھئی اپنے کسی بچہ کو مجھے دے دو، تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے بچہ دیا، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی قرب کے صحابی تھے اور گھر میں آنا جانا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے پردہ فرمایا۔ یہ پاک دامنی کی علامت ہے۔ اور ایسے ہی شرم و حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتی تھیں تو لڑکھڑاتی ہوئی جاتی تھیں۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ سر جھکا ہوا ہوتا تھا، اور اولاد کی تربیت اچھی، اور میاں بیوی کے آپس میں سلوک اچھے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ ان کے درمیان کوئی رنجش ہو جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آپس میں صلح کرا دیتے تھے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ معاملہ کہیں اور جاتا بھی نہیں تھا، نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صلح کروا دیتے تھے۔ اور ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنا بھی، یہ بھی ان کی ایک عجیب مثال ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آپ کے نواسے حسنین کریمین بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی جو باندھی تھی فرمایا کہ تم کوئی منت مان لو اپنے بچوں کے لیے۔ تو حضرت فاطمہ اور ان کے سارے گھر والے جتنے بھی تھے سب نے منت مانی کہ بچے اچھے ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ بچے اچھے ہو گئے، 3 دن روزے جب رکھے تو فاقہ تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھا۔ اور آگے دیکھیے کہ روزہ افطار ہوا، افطار کا وقت ہوا اور کچھ روٹیاں پکا کر پیش کیں دسترخوان پہ، پھر روزہ افطار کریں گے۔ اتنے میں کوئی دستک دے دیتا ہے کہ میں 1 دن کا بھوکا ہوں،
اس کو کھانا دے دیتے ہیں، روزہ پانی سے افطار کر لیتے ہیں، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تیسرے دن بھی ایسا ہوتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا یہ عالم ہے کہ اپنی بھوک پیاس تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی اور کو بھوکا نہیں برداشت کرتے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، آج کل کی ہماری مائیں بہنیں بھی اس چیز کو اپنائیں، پاک دامنی ہو، شرم و حیا ہو، اور گھر کے جو افراد ہیں جو غیر محرم ہیں اور ان سے جو سلوک ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، میاں بیوی کا آپس میں سلوک اچھا ہونا چاہیے، گھر کے کام کاج میں بھی دل جوئی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر نند ساتھ میں رہتی ہے تو وہ کرے میں نہ کروں، یا ساس ہے تو وہ کرے میں نہ کروں، یا ساس کہے کہ میں نہ کروں وہ کرے، بہو کرے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کام کو اگر تقسیم کر لیا جائے تو بہتر، نہیں تو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ کر کام کو ساتھ میں کروانا بھی چاہیے اور اپنا بھی کرنا چاہیے۔ اور سب سے جو ہمارے لیے آج کل معاشرے کے حوالے سے ہے وہ ہے پردہ۔ پردہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو تب بھی اپنا کفن کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ میرا کوئی کفن دیکھے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں کس ماحول میں رہ رہی ہیں، ان کو بہترین ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان کو اچھی تربیت دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان کو دین سے روشناس کرانا، دین کی باتیں بتانا، اور حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کی باتیں بتا کر ان کو بتانا کہ ہمارے دین میں یہ چیز اس طرح ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں گی اس وقت جب ہم دین والوں کے ساتھ جڑیں گے، دین والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے عرض کی، ٹوٹی پھوٹی باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنی زندگی میں لے آ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔